السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا 8واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لے کر آتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن اکثر اس میں سے لوگ جو ہیں وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جتنے مرضی دلائل ہوں، جتنے مرضی معجزے دے دیے جائیں، کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ان معجزات کو دیکھتے ہوئے بھی، ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جہالت انسان کے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، خواہ وہ جذباتی جہالت ہو یا پھر علمی جہالت ہو، اور علم کا نہ ہونا بھی انسان کے ہدایت کے راستے میں ہی رکاوٹ ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو جہالت جو ہوگی اس کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات نفس کی پیروی ہی کرے گا، اور جو بھی اس کے سامنے حق واضح بھی ہو جائے اس کو نہیں مانے گا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن۔ یعنی جو شیطان ہے وہ صرف جن ہی نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں۔ یعنی جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان تو دور ہو جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کا شیطان ہے وہ میرے پاس آ کر اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کے اذکار سے جو ہے وہ جنوں والے شیاطین تو دور ہو جاتے ہیں، لیکن جو انسانوں والے شیاطین ہیں وہ آپ کو برے کاموں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈالے، یعنی خوبصورت قسم کی باتیں کریں گے، غلط کاموں کی طرف بہت اچھے طریقے سے لے کے جائیں گے اور وسوسے ڈالیں گے، اور اس کو بہت ملمع کی ہوئی باتیں ڈالیں گے تاکہ دھوکہ دے سکیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ اور کیوں نہ کر سکتے؟ کیونکہ اللہ ہی نہ چاہتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو یہاں پہ اختیار دیا ہوا ہے،
تو وہ اور دونوں راستے دکھا دیے ہوئے ہیں، سیدھا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی، کہ اس میں سے جو بھی سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ انسان خود سلیکٹ کرے، تو انہوں نے خود اپنے لیے برا راستہ جو ہے وہ چنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے، اور جو کچھ یہ خود سے گھڑ رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے، یعنی آپ اس کو اگنور ہی کر دیجئے، آپ ان کو چھوڑ دیں، جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرتے رہنے دیجئے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تاکہ اس کو پسند کر لیں اور وہ اس چیز کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے، یعنی شیطان کے وسوسوں کی طرف جو ہے ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہی کچھ کرنے لگتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین سے جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت نہیں مل سکتی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو ہے وہ فیصلہ کرنے والا نہیں مان سکتے، اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اور اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کلام کو بدل ڈالے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، اور وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں، یعنی ان کا مقصد نہیں ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور وہ بالکل قیاسی یعنی فرضی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس بات میں حق دیکھنا چاہیں گے کہ اکثریت کہاں جا رہی ہے، میجورٹی کہاں جا رہی ہے، لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بالکل حق ہی ہوگا، یعنی زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو یہی حق ہے، یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، بہکے ہوئے ہیں، ان کو صحیح علم نہیں ہے، اور وہ اپنی فرضی قسم کی جو کہانیاں اسی میں ہی وہ لگے رہتے ہیں، اور جو حقیقت کا علم ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے اور قرآن و سنت میں ہے، اور جو چاہتا ہے ہدایت کا راستہ تو وہ قرآن و سنت کو ہی مضبوطی سے تھام لے۔ آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بیان کر دی ہے کہ جن کو تم پر حرام کیا ہے، جو ہم نے 6 پارے میں پڑھی تھی، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ زیادہ لوگ، یہاں پہ کہا گیا کثیر تعدادوں کی اپنے خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، یعنی جو ان کے دل میں کہا میری تو یہ رائے ہے اس بات میں، یا میری تو یہ رائے ہے، مجھے یہ لگتا ہے، تو ان چیزوں کی بنا پر جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں صرف اپنے خیالات کی بیس پہ۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے گناہ کی سزا مل جائے گی۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو گے تو تم مشرکین میں سے ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی جو ہے اگر شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے رفقا، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور پھر ان کو کہتا ہے کہ تم شرک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ساری چیزیں حلال ہیں، اور حرام کی بھی تفصیل بیان کر دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ بھی کیا ہے، اس میں سے بھی نہیں کھانا چاہیے۔
اسی طرح جب کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر ہی کھانا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی شیطان اس کے ساتھ ہی کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی ایک شخص تھا وہ لا علم تھا، جاہل تھا، اپنے رب کو ہی نہیں پہچانتا تھا، نہ دین کو نہ آخرت کو، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی ہم نے اس کو ایمان دیا، علم دیا، اسے دین کی سمجھ دی، اسے روشنی عطا کی، اور پھر ہم نے اس کو ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ چلتا اس دنیا میں ہی ہے لیکن اس کے اندر کا وہ نور ہے، وہ نور کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے، اس کا علم ہے۔ تو کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ تو جو اندھیرے میں، کفر کے اندھیرے میں، جہالت کے اندھیرے میں چل پھر رہے ہیں، وہ اس جیسے نہیں ہو سکتے جو کہ نور اور روشنی میں چل رہے ہیں۔ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں، یعنی کافر جو بھی کر رہے ہیں ان کو اپنے کام بہت خوبصورت لگتے ہیں، ان کو اچھے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو کیا کیا؟ جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کر سکیں، یعنی ان کے ہاتھ میں ہی زیادہ اس چیز کی رسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں یا پھر زیادہ جرم کر سکتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں، ان کو ذرا خبر نہیں، اصل میں تو وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ جو انسان دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے اصل میں وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گر سکتا ہے۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی پیغمبری رکھے، یعنی ہر ایک شخص اس قابل تو نہیں کہ اس کو بھی وہی چیز ملے، یعنی رسالت ملے، اور رسالت تو اتنی زبردست اور اتنی اعلیٰ اور بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جس کو چاہے چنے اور جس کو چاہے دے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ویسا ہی دینا چاہیے جیسا کہ اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا۔ یہ اصل میں ان کے نہ ماننے کے بھی بہانے ہیں۔ تو اس موقع کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت ہی پہنچے گی اور ان کو سخت عذاب ملے گا جو وہ یہاں پہ مکر کرتے تھے۔ جس شخص کو اللہ راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے، یعنی جیسے جیسے اس آسمان کی طرف چڑھتا ہے تو آکسیجن لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے، سانس گھٹنے لگتا ہے۔ تو جو اللہ کی بات سنتا ہے اس کا دل کھلا ہوتا ہے، وہ خوشی سے قبول کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کا دل اس چیز کے لیے اوپن ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ رب کی طرف لے جانے والا سیدھا رستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت لیں۔ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، لہم دار السلام، یعنی دار السلام ایک جو ہے ان جنت کا بھی دروازہ ہے۔ تو اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، اور ان کس وجہ سے؟ جو وہ کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ اچھے لگنے لگتے ہیں، تو اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جس روز اللہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور جنوں کی جماعت کو کیا کہے گا؟ اے جماعت جن، تم نے انسانوں میں بہت سے اپنا لیے، یعنی انسانوں میں سے تم نے اپنے دوست جو ہیں وہ بنا لیے تھے، اور جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا
اور جو ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ تو جو جن اور انسان مل کے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے غلط کام کرتے ہیں تو ان دونوں کے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے، کیونکہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی میں نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی وہاں پہ سب مان جائیں گے، اور ماننا تو ہوگا جب سب گواہیاں اور ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس کے بستی والے کے رہنے والے جو ہیں وہ بے خبر ہوں، ان کو کوئی خبر ہی نہ پہنچی ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تو جس کے جتنے عمل ہوں گے اس کا جنت میں وہاں ہی درجہ ہوگا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور جو ہے بعض روایات کے مطابق جنت کے جو درجے ہیں وہ قرآن کی آیات جتنے درجے ہیں، یعنی ہر آیت پر ایک ایک درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ اور آپ کا رب بالکل بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے سے پہلے آنے والی قومیں ہیں وہ ساری جا چکی ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ایک قوم کو لے جائے اور دوسری قوم کو آباد کر دے دنیا میں، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی قیامت بھی اور موت بھی ہو سکتی ہے، یعنی قیامت جو آنے والی ہے وہ آئے گی ہی آئے گی۔ اور آپ یہ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے فائدہ مند ہو گیا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ اگر دنیا میں کسی کو حق تلفی کسی کی ہو گئی ہے اور اس کو اس کا انصاف نہیں ملا تو اللہ کے دربار میں اس کو ضرور حق مل جائے گا۔ اور جو حق تلفی کرنے والا ہے وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری تو پکڑ ہی نہیں ہوئی، کبھی بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور اگر دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی تو آخرت میں پکڑ لازمی ہے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کیے، والانعامی اور جانور پیدا کیے، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کر دیا اور پھر خود ہی اپنے ذوم میں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ یعنی اللہ کا بھی حصہ ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا حصہ ہے، اس میں سے پھر کیا پارٹنرشپ کر دی، نعوذ باللہ۔ اور پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف نہیں پہنچتی۔ کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ سورۃ الانعام ہے تو یہ جانوروں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، مشرکین مکہ نے کھیتی اور مویشیوں کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ یعنی کچھ حصہ فی سبیل اللہ ہوتا اور کچھ بتوں کی نظر ہوتا۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ان کے اپنے درمیان تقسیم ہوتا تھا، اور جو اللہ کے نام ہوتا وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نام والے حصے میں کبھی کمی ہو جاتی تو اس کو پوری نہیں کرتے تھے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں کمی ہوتی یا پیداوار یا ناقص ہوتی یا جانور کوئی مر جاتے تو پھر اللہ کے حصے میں سے لے کر اس کمی کو پورا کر لیتے۔ تو یہ مشرکین کے مشرکانہ عقائد کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوبصورت بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے، یعنی آپ اپنے کام پہ فوکس کریں، آپ ان کو بتا دیں اور پھر اپنی جو ہے انرجی اپنے اچھے کاموں میں لگائیے۔
وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ جانور ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور کچھ جو جانور ہیں ان پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی ہے۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے، یہ کچھ جانور ہیں جو کہ ہم نے نظر کیے ہوئے ہیں بتوں کے نام پر، تو اب اس پہ جو سواری ہے وہ نہیں کر سکتے، یہ بس یہ یہیں پھرتے رہیں۔ کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، صرف اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے، ابھی اللہ ان کو اس جھوٹ باندھنے کی سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، یعنی یہ جو ان کا جو بچہ ہے وہ مردوں کے لیے ہے اور عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ حالت میں پایا جائے تو وہ سب برابر ہیں، یعنی سب کھا سکتے ہیں۔ ابھی اللہ ان کو غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا ہے اور وہ بڑا علم والا ہے۔ خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت اور بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیز ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر دیا صرف اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے۔ بے شک یہ لوگ جو ہیں گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے، یعنی جو ہے وہ اللہ کے ان کے احکام کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ یعنی یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو جو مرضی کروں، اس کو قتل کروں یا جو بھی کروں، تو جو بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تو اس میں بھی جو ہے اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ اور وہی ذات ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ جو چڑھے ہوئے ہیں اور جو چڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن یاد کیا کرو، یعنی جب فصل کاٹو تو جو جس کا حصہ بن رہا ہے اس کو اللہ کی راہ میں حقداروں کو دیا جائے، اور حد سے مت گزرو، یعنی جو ہے اللہ کی نافرمانی اور فرما برداری جو ہے اس میں دیکھ لیا جائے کہ کس میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، یعنی فضول خرچی ہے، اور یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جانوروں میں سے اونچے قد کے ہیں اور چھوٹے قد کے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 8 نر اور مادہ پیدا کیا، یعنی بھیڑ میں 2 قسم کے اور بکری میں 2 قسم کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم کے اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ یعنی ان کے اپنے خود گڑے ہوئے احکامات تھے جن کی بنا پر وہ فیصلے کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم حاضر تھے جب اللہ نے تم کو ایسے حکم دیے؟ تو اس سے کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر بغیر کسی دلیل کے جھوٹی تہمت لگائے۔ یعنی ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ نے ایسے فرمایا ہے، اللہ نے ایسا فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے وہ ویسا فرمایا ہی نہ ہو۔ اسی لیے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ پر بغیر کسی دلیل کے، اگر کسی کو کسی چیز کا نہیں معلوم، کسی حکم کا نہیں معلوم، تو سیدھے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا یا اس بات کا بالکل بھی نہیں پتہ، تو یہ ظلم ہے کہ بغیر کسی علم کے غلط بات جو ہے وہ آگے بتا دیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے، اور اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، اور جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔ یعنی جس کو کچھ بھی کھانے کو نہ ملے تو پھر وہ صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے اس میں سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے۔ اور یہود پر ہم نے کیا کیا تھا، تمام ناخن والے
جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو، ان کی شرارت کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے، رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرکین یہ کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم نہ شرک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تم اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور بالکل اٹکل باتیں بناتے ہو۔ یعنی یہ دلیل کہتے ہیں کہ اب خود جو ہے وہ شرک کرتے تھے، لیکن اس کا الزام نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹھہراتے تھے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم ایسے اور ایسے اور ایسے نہ کرتے۔ یعنی کچھ لوگ بھی ایسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، جب اللہ چاہے گا، اللہ ہی نہیں چاہتا اگر تو ہم کیوں کریں۔ تو انسان کو اپنی خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پوری حجت اللہ کی رہی، اور پھر اگر چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات پر گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی گواہی نہ دیجئے۔ ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجئے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ اب یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اصل میں چیزیں جو ہیں وہ کون سی حرام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی ماں باپ کی جو نافرمانی ہے وہ بھی حرام ہے، اور اپنے اولاد کو جو ہے افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ یہ جو ہے کھانے پینے میں ہمیں جو ہے کمی محسوس ہوگی تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، یعنی تمہیں بھی اگر اللہ رزق دیتا ہے تو اولاد کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہری ہوں یا خواہ وہ پوشیدہ ہوں۔ اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ جس جان کو اللہ نے مارنے سے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ اور اللہ ان کا تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، یعنی یہ حکم ضرور مانو تاکہ تم سمجھو۔ اور کیا چیزیں حرام ہیں؟ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ احسن ہو، یا یہاں تک کہ وہ اپنے جوانی کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول پورا کرو، یعنی اگر ناپ تول میں کمی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ انصاف کے ساتھ، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، خواہ وہ شخص رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یا اگر رشتہ دار کی بھی گواہی دینی ہے تو انصاف کے ساتھ دینی ہے، اور جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو، اور یہ دین میرا رستہ ہے جو مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے، سو اس راستے پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو۔ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری کرو۔ یعنی لوگوں کو یہ نہ دیکھو کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں کہ سبھی تو ایسا کرتے ہیں۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ اگر ان احکامات پر عمل نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، تم فرقے بازی میں چلے جاؤ گے اور سیدھے راستے سے دور چلے جاؤ گے۔ اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لے آئیں۔
اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بڑی خیر و برکت والی بھیجا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب مبارک ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ اب اس کتاب کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ ایک لفظ ہے کہ اسی کو فالو کرو، اسی کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوهُ اور تم ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہیں یہ تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حجت قائم کی ہے، یعنی کتاب نازل کر کے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر تو کچھ نازل ہی نہیں ہوا، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کوئی کتاب آتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے؟ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے روکنے کے سبب کیا کریں گے؟ بہت سخت سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بھی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ فرقہ واریت سے بچنا ہے، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے، بتا دیں گے۔ یعنی فرقہ بازی جو ہے وہ بالکل ناپسند ہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے اور جو برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا رستہ بنا دیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا اور پھر وہ تمہیں بتائے گا جو جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ دیا تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی تم میں سے تم بعض کو بعض پر اس لیے فضیلت دی ہے، ایک دوسرے سے بلند کیا ہے کہ ایک دوسرے کو آزمائے، ٹیسٹ لے۔ کیا ٹیسٹ لے؟ کہ ان چیزوں میں جو تمہیں دی ہیں، بے شک آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے اور بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اعراف ایک جگہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان، یعنی جن لوگوں کے اعمال برابر ہوں گے، یعنی ان کی نیکیاں اور ان کی برائیاں برابر ہوں گی، وہ اعراف پر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قالوا إنا كنا ظالمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ پھر کتاب کی بات، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، یعنی کتاب کا ایک اور مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو وارن کریں، تو آپ کے دل میں اس سے بالکل بھی تنگی نہ ہو، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی ایسے اولیاء کی پیروی نہ کرو جو اب من گھڑت جو ہے چیزیں بتاتے ہیں، بلکہ تم کیا کرو، اس کتاب کی پیروی کرو، اور تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی تمہیں یہ نصیحت تو یہی کی جا رہی ہے لیکن تم میں سے بہت کم لوگ ہیں یا تم بہت ہی کم یہ نصیحت لیتے ہو۔ اور بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پہنچا، یا پھر ایسی حالت میں پہنچا کہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، یعنی آرام میں تھے، تو غفلت کے وقت، یعنی انسان جب سویا ہوتا ہے تو غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس کے لیے غفلت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ تو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے، یعنی وہ اس وقت مانے، لیکن اس وقت کا ماننا جو ہے ان کو کوئی کام نہ آیا۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم بھی کچھ بے خبر نہ تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب خبر تھی، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے گواہی لی جائے گی۔ اور اس روز وزن بھی برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، یعنی میزان جو ہے وہ برحق ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ اعمال تولے جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ انسان تولے جائیں گے، اور پھر بعض میں ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، اور اعمال جو ہیں وہ کسی چیز کی یعنی جسم وغیرہ کی شکل اختیار کر لیں گے، اور میزان اتنا بڑا ہے جس میں زمین و آسمان بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، بس اگر اس میں آسمان اور زمین کا وزن کرنا چاہیں تو میزان کی وسعت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ تو اللہ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکیں جیسا کہ کرنے کا حق ہے، یعنی اتنا وزن جو ہے وہ کیا جا سکے گا، یعنی انسان کے نامہ اعمال اتنے بڑے میزان میں تولے جائیں گے۔ تو کیا سوچیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں کس لیول کے ہیں، یعنی ہم خود بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں۔ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان خود کر لیا، کیونکہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور جو بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی تھوڑا شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کیا، صرف ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سجدہ کرنے والوں میں وہ شامل ہی نہ ہوا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھے اس چیز سے کس چیز نے منع کیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ میں حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ، تجھے کوئی حق نہیں حاصل کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو تم بے شک ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن تک مہلت دے دی گئی ہے، یعنی اس کو میں مہلت کس چیز کی دی کہ اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو تیری نافرمانی پر لگاؤں گا۔ اس نے کہا میں اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب وہ اپنی گمراہی کی جو سارا الزام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے رہا ہے۔ الزام جیسے مشرکین نے کہا نا کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو اس نے بھی، شیطان نے بھی یہی حرکت کی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یعنی شیطان جو ہے وہ صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے، یعنی صراط مستقیم پر روکنے کے لیے اس راستے پر بیٹھ کے لوگوں کو وہاں سے دور کرتا ہے۔ پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں جانب سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یعنی شیطان کا کام کیا ہے، انسان کو کبھی کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ برے رستوں پر ہے، لیکن وہ اصل میں نیک رستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ کوئی نیکی کی طرف جائے تو اس راستے میں بیٹھ کے اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اس کو دور لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابن آدم اس کی بات نہیں مانتا، اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کیا تم اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ دو گے؟ لیکن اس کا ایمان پکا ہوتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کرتا ہے، پھر وہ جہاد کے راستے میں بیٹھتا ہے تو کیا تم جہاد کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت پڑنا ہے، تم لڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے نکاح کر لیا جائے گا، تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور جہاد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو کوئی قتل کر دیا گیا یعنی شہید ہو گیا پھر اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ یعنی انسان کو وسوسے ڈال کر وہ پھر کیا کرتا ہے، شکر گزاری سے بھی روک دیتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا اور یہ بھی نہیں کہا نیچے سے آؤں گا، یعنی اوپر انسان کے لیے دعا کا رستہ اور سجدے کا رستہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے کہ انسان اگر شیطان کے رستے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے، دعا مانگتا رہے اور سجدے کرتا رہے۔ پھر کیا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہاں سے تم ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کسی اور وجہ سے منع نہیں کیا مگر صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانو کہ میں تمہارا دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سو وہ ان دونوں کو دھوکے سے نیچے لے آیا، تو ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر رب کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟
اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے۔ دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم واقعی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیچے اتر جاؤ، ایسی حالت میں جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک، اور پھر تم کو وہاں زندگی بسر کرنی ہے اور وہیں مرنا ہے، اور پھر وہاں سے ہی نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہارے قابل شرم حصوں کو بھی چھپائے، اور یہ تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں، نصیحت پکڑیں۔ تو یہاں پہ لباس کے دو مقصد بتا دیے گئے ہیں، ایک تو خوبصورتی کے لیے اور دوسرا ستر کو چھپانے کے لیے۔ دنیا میں شیطان کا انسان پر قابو کرنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ ریویلنگ ڈریسز۔ اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو شیطان نے اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ گمراہ کیا ہے، یعنی جس سے ان کی جو ہے باڈی ریویل ہو، یعنی سلیو لیس یا کوئی بھی جو ہے ڈریسز ہیں، وہ سارے جو ہے شیطان نے ان کو اس کام میں لگایا ہے اور اس چیز سے دھوکے میں ڈالا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھیں، یعنی آپ کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے۔ ایک وہ جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم حکمران بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو بھی۔ تو دوسرے وہ جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، ان کے سر بکتی اونٹ کی کوہان کی طرح ہیں، یعنی ہیئر سٹائل کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو قابل شرم حصے دکھائے، اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ شیطان اور اس کا لشکر یعنی اس کا قبیلہ جو ہے وہ انسان کو اس جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی انسانوں کی نظریں ان کو نہیں پا رہی ہوتی لیکن وہ انسانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ فحش کام کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی طریقہ بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں یا جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اس طرح تم دوبارہ بھی پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض لوگوں پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی
اب پیچھے بھی لباس کو زینت کا ذریعہ بتایا، تو یہاں پہ بھی زینت کی ہی بات ہو رہی ہے، یعنی خوبصورت جو ہے وہ ڈریسز ہونے چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، یعنی جب اصل جو ہے وہ کیا ہے، عبادت کے وقت انسان جو ہے وہ خوبصورتی اختیار کرے، صاف ستھرے جو ہے وہ مسجد میں اور عبادت گاہوں میں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے عبادت متاثر ہوتی ہے، اپنی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں آ رہا ہے، سستی کا مارا ہے، اس کے کپڑے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، صاف نہیں ہیں، تو پھر اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا، خود پر بھی اثر پڑے گا اور دوسروں پر بھی اثر پڑے گا۔ تو اصل جو خوبصورت بننے کی اور زینت اختیار کرنے کی جو جگہ بتائی گئی ہے وہ کیا ہے، سجدے کی جگہ، یعنی کہ مسجدوں کو جو ہے وہ خوبصورت بن کے آؤ وہاں پہ، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرمائیے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب میں سے زینت کو، جس کو اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ یعنی جو خوبصورت ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام نہیں کیا، حلال کیا ہے، تو آپ کیوں اپنے اوپر اس کو حرام کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں اس طور پر قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، اور دنیا کی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی صنعت نازل نہیں کی۔ اس بات کو تم اللہ کے ذمے اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کو تم نہیں جانتے، یعنی یہ چیز بھی حرام ہے کہ تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے وہ تم اللہ پر مت کہو۔ اور ہر ایک گروہ کے لیے وقت مقرر ہے، جس وقت ان کا مقرر وقت آ جائے گا وہ اس سے ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے رہ سکیں گے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس پیغمبر آ جائیں تو جو تم ہی میں سے ہوں تو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور اصلاح کر لے تو ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے احکام کو جھٹلا دیا اور وہ تکبر کریں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے، اور وہ اپنے کفر کرنے کا اقرار کر لیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ۔ جس وقت کوئی بھی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو جو پچھلے یعنی بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے وہ اپنے پہلے لوگوں کی نسبت کیا کہیں گے؟ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا تو ان کو دوزخ کا عذاب 2 گنا دے۔ تو اللہ فرمائے گا سبھی کا 2 گنا گناہ ہے، لیکن تم کو خبر نہیں، یعنی جو اس میں جہنم میں پہلے جا چکے ہوں گے، جو ٹرینڈ سیٹلرز ہوں گے، جنہوں نے برائیوں کے ٹرینڈ رکھے ہوں گے، تو وہ بھی جائیں گے، اور پھر جو ان کو بعد میں ماننے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو بعد میں ماننے والے ہیں ان کے وہ کہیں گے کہ ان کو 2 گنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ سب کے لیے ہی عذاب ہے۔ اور جو پہلے لوگوں وہ پچھلوں سے کیا کہیں گے؟ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، یعنی اگر تم نے ہمیں فالو کیا ہے تو ہم نے تمہیں اس سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں فالو کرو، خود ہی کیا ہے، اور اب خود بھی تم عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، یعنی اٹس ٹو ہارڈ ٹو گو ان جنت۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہے اور ان کے اوپر وہی اوڑھنا ہے، نیچے بھی آگ اور اوپر بھی آگ۔
اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اور ہم کبھی رسائی نہ کر سکتے اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے میں۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس وعدہ کو سچا پایا، تو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو اس کے واقعہ کے مطابق سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اور پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور وہ اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی انکاری تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچان لیں گے، یعنی ان کو تھوڑی بہت پہچان ہوگی اس کی۔ اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے سلام علیکم، اور یہ بھی اہل اعراف جنت میں ابھی داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، یعنی ان کی نیکیاں اور برائیاں جو ہیں وہ برابر ہوں گی، تو پھر ابھی قطعی فیصلے ہونے تک وہ اس میں درمیان میں ہی معلق رہیں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یعنی اب وہ درمیان میں ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہے، تو جب جہنم کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو کہ جن کو ان کے قیافہ سے پہچان لیں گے پکاریں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، یعنی اس کو جب جہنم میں کچھ لوگ جان پہچان کے لوگ ملیں گے تو وہ ان کو کہیں گے کہ تم تو بہت بڑے بنے ہوئے تھے نا دنیا میں، اب تمہارا بڑا بننا ہوا اب اس یہاں پہ آ کر کام نہیں آیا۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا، اور ان کو یہ حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم پر کوئی غم۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا، یعنی انہوں نے دنیا میں اس دین کو لائٹ لیا اور اس کو کیا کیا، کھیل اور تماشا کے طور پر بنایا ہوا تھا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے تھے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے تو ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے نتیجے کا انتظار ہے، اور جس روز اس کا آخری نتیجہ پیش آ جائے گا تو اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے وہ یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا پھر ہم واپس بھیجے جا سکیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے اس کے برخلاف دوسرے اعمال یعنی نیک اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔ اور بے شک تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن کو ایسے چھپا دیتا ہے کہ کیا ہے وہ شب یعنی رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ہے، اور سب کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں، یعنی سب جو ہیں اس کے حکم کے تابع ہیں، جو بھی دن رات سورج چاند ستارے ہر چیز۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت ہی بابرکت ہے، رب العالمین ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اور تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، کیسے؟ گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ ان لوگوں کو
ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ چھپ چھپ کے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، اور ویسے بھی عاجزی اور گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد، یعنی اس کی درستی کے بعد، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو اور امیدوار رہو، یعنی اللہ کو پکارو خوف میں بھی اور طمع میں بھی، یعنی انسان کے اندر دونوں چیزیں ہی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے لیکن امید بھی ہونی چاہیے۔ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہی ذات ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو صاف ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں، یعنی جن لوگوں کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے تو ان کے اندر سے بھی پھر پاکیزہ چیزیں ہی پھوٹتی ہیں، اور جو لوگ کے اندر کی سوچ اور اندر ہی خراب ہوتے ہیں تو پھر ان کی جو کام کرنے والی کام کی صلاحیت ہے، وہ جو کام ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں تو پروردگار کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تم ہی میں سے ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا ہی دیا، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، جب انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی ہر نبی کا پیغام یہی تھا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے اور زیادہ جو جھٹلانے والا کام ہے اور وہ بڑے لوگوں نے ہی کیا، اور پھر اس کے بعد جو دوسری قوم ہوتی ہے وہ بھی ان کو پیچھے دیکھ کے فالو کرتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ہم تمہیں کم عقل دیکھتے ہیں اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی وہ پیچھے جو تھا نوح علیہ السلام کو کس چیز کا طعنہ دیا گیا کہ تم تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یہاں پہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم تو بے وقوف ہو۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے؟ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں اتنی زیادہ خلقت میں پھیلا دیا، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب ہی آئے گا۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہو؟ یعنی وہ نام ہیں جو کہ انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوئے تھے، یعنی مثلاً صدا، سمود، ہبا، یہ قوم نوح کے 5 بت تھے، اور مشرکین عرب کے بتوں کے نام تھے لات، عزا، منات وغیرہ۔ تو اسی طرح کچھ بھی جو نام رکھ لیتے ہیں نا انسان، تو وہ نام اللہ نے اس کی دلیل نہیں بھیجی، انہوں نے خود ہی اور ان کے باپ دادوں نے خود ہی بنا لیا ہے، تو ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ تو تم بھی انتظار میں رہو
میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو پھر ہم نے ان کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، وہی بات، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، اور یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے جو دلیل ہے اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، کہیں تم کو دردناک عذاب ہی نہ آ پڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور ان کی جو قوم کے متکبر سردار تھے، لیڈرز، انہوں نے کیا کہا؟ غریب لوگوں سے کہا کہ جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم تو پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے انکاری ہیں۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کو لے آئیے اگر آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو پھر ہوا کیا؟ ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے منہ پڑے رہ گئے۔ اور اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت زنی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو بہت ہی حد سے گزر گئے ہو۔ ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اس بجائے اس کے کہ وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بہت بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ان پر خاص قسم کی بارش برسائی۔ تو دیکھو کس طرح مجرموں کا انجام ہوا۔ یعنی یہ ساری جو قومیں ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حد سے تجاوز کیا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت کر کے دو، اور زمین میں اس کے بعد کہ اصلاح ہو گئی ہو فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس ایمان والے ہو۔ اور تم سڑکوں پر اس گر سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرو، اور اس حالت کو یاد کرو کہ جب تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات سے صبر کر لو کہ اللہ ان کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ یعنی لوگوں کو ستانے کے لیے یہ لوگ بیٹھتے تھے اور وہ ایسے ہی ان کو تنگ کرتے تھے۔ اور یہاں پہ سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور پھر قوم نے، سب قوموں کی ایک ایک برائی تھی اور اس برائی میں وہ پکے تھے اور پیغمبروں کی جو ہے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر اللہ نے ان کو عذاب دیا اور اللہ نے ان کو سخت عذاب دیا۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 8واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے اور برائیوں سے بچائے، اور جو بہترین ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم۔